دمشق کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک پائے کے خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور کئی پشت سے یعنی 7 پشتوں سے مالداری آ رہی ہے، دولت آ رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں۔ ان کی اہلیہ محترمہ وہ بھی مال اور دولت کی مالک ہے۔ اس گھر کی بات بتا رہے ہیں اور اس موقع کی بات بتا رہے ہیں، عید کا تہوار، اور عید کا تہوار قریب آ گیا ہے اور تقریباً 1 ہفتہ بچ گیا ہے، اور دمشق کے بازاروں میں کپڑا سجے ہوئے ہیں اور زرق برق لباس میں لوگ ملبوس ہیں اور دکانوں کا سیر کر رہے ہیں، اور امیروں کے بچے، غریبوں کے بچے، سب کے سب ایک سے ایک کپڑا خرید رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے عید کا یہ کپڑا تیاری کیا ہے، اور عید کے لیے یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو اپنا کپڑا دکھا رہے ہیں اور عید کی تیاری۔ ایسے میں وہ غریب کا کیا حال ہوگا جس کے پاس کپڑا نہیں، وہ غریب جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، احساس تو ہوگا۔ غریب کے سامنے اگر آپ اپنی مالداری کا اظہار کر دیجیے تو ایک ٹھیس سی لگتی ہے غریب کے ذہن میں۔ اس لیے ہمارے نبی نے غریب کے سامنے فرمایا کہ یہ بھی نہ کہو کہ کوئی یتیم ہے تو اپنے بیٹا کو بیٹا نہ کہو کہ اس کے دل کو چوٹ لگے کہ آج میرے والد ہوتے تو ہم کو بھی وہ باپ کہتے، وہ باپ ہم کو بھی بیٹا کا پکارتے۔ اسے فرمایا کہ اگر چند بچے کھیل رہے ہو تو وہاں پر اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کا پکارنا ہے، زید عمر بکر جو نام ہے اسی نام سے پکارنا۔ اسلام نے اس احساس کو بیدار کیا ہے، زندہ کیا ہے۔ اسی ماحول میں ایک غریب کا بچہ نہیں، وقت کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بازار کی رونق کو دیکھ کر کے، بازار کے جو چھوٹے اور بڑے بچوں کے کپڑا دیکھ کر کے گھر آتے ہیں اور اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اداس چہرہ کو دیکھ کر ماں پوچھتے، بیٹا تمہیں آج کیا ہو گیا؟ ہمیشہ تم گھر سے باہر سے جب تم گھر آتے تھے تمہارا ہنسا چہرہ ہوتا تھا، کھلتا ہوا چہرہ ہوتا تھا۔ فرمایا کہ امی آج ہم آپ سے اپنا ایک دکھ اور احساس بیان کرتا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا ہے فلاں صاحب کا کپڑا، فلاں ہمارے ساتھی، فلاں ہمارے دوست، اس کا کپڑا دیکھا۔ سب کے گارجین اور سب کے سرپرست اور سب کے ماں باپ نے کپڑا خرید دیا ہے، اور چند دن ہے میرے کپڑے کا انتظام میرے والد صاحب نے اب تک نہیں کیا ہے۔ اور ماں سے پھوٹ پھوٹ کر لپٹ کے رونا شروع کر دیا۔ امی عید کے موقع پر ہم کون سا کپڑا پہنیں گے؟ ہمارے پاس دھلے کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ وقت کا خلیفہ امیر المومنین کا صاحبزادہ بول رہا ہے کہ میرے ابو نے میرے کپڑے کا انتظام نہیں کیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ نرم ہوتا ہے۔ بیٹے کو سمجھایا یہ سب کچھ ہو جائے گا، تم گھبراؤ نہیں، صبر کرو، اور رات کا وقت ہو گیا ہے تم سو جاؤ۔ بچے کو سمجھا کر کے بجھا کر کے سلا دیتے ہیں، لیکن چہرے پہ رونے کا وہ موٹا موٹا آنسو کا ایک لڑی بنا ہوا ہے، اور اسی حال میں بچہ سو جاتا ہے۔ ماں بیٹے کی اس رنج و غم اور اس طرف کو دیکھ کر کے ماں کچھ سوچنے لگتی ہے۔ اتنے میں باہر سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے امور سلطنت سے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں۔ گھر ایک آرام کی چیز ہے، آدمی کیسا ہی ہو اور گھر کیسا ہی ہو، لیکن فرمایا کہ ہم نے گھر کو سکون، قرآن میں ہے کہ گھر کو ہم نے سکون کی چیز بنایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے اور چاہتے تھے کہ بستر پر لیٹ کے آرام کر لیں، تھوڑا استراحت کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، کہ بیوی نے کہا ٹھہریے، آپ آرام کریے گا، کچھ باتیں میری سن لیجیے۔ وہ
بات جو بیٹے کے ساتھ ماں کے کلیجہ پہ گزری تھی اور ماں کے کلیجے کو چھو لیا تھا، ماں نے اسی طرف اور اسی لہجے میں شوہر سے کہا، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کا بچہ محلے کے بچوں کو دیکھ کے آیا ہے، دمشق کے بازار کو دیکھ کے آیا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے بچے، اپنے ساتھیوں کے کپڑے کو دیکھ کر آیا ہے کہ اس کے گارجین اس بچے کے لیے کپڑا لے کر آئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں احساس لے کے آیا ہے کہ میری امی ضرور مجھ کو کپڑا بنا دیں گے، میرے ابو ضرور کپڑا بنا دیں گے۔ یہ کپڑا کا نعرہ لگا کر کے، کپڑے کا احساس دلا کر کے، کپڑے کی مانگ کر کے بچہ سویا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے اس کے چہروں کو، روتا ہوا چہرہ ہے، ذرا اس کے چہرے پہ، اس کے رخسار پہ آنسو کی لڑی دیکھیے، کیا گزری ہوگی ایک باپ پر، ایک ماں پر کہ کپڑے کی طرف میں بچہ سو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں خزانہ سے صرف 100 درہم، وہ بھی گھریلو خرچ کے لیے لیتا ہوں، 1 درہم، اسی میں ہمارا، تمہارا گھر کا خرچہ، ملازم کا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے کپڑے کا کیسے انتظام کر سکتا ہوں؟ اور میں، فاطمہ، اگر تمہارے پاس کوئی سامان ہے اس کو بیچ دو اور اسے بچے کے کپڑے کا انتظام کر دو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس جتنے زیورات تھے آپ نے بیت المال میں جمع کر دیا، اور ایک بیش بہا قیمتی ہار جو میرے والد صاحب نے بطور یادداشت کے، یادگار کے دیا تھا، وہ بھی آپ کے کہنے کے مطابق وہ زیور، وہ ہار بھی بیت المال میں جمع کر دیا، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اب امیر المومنین کی کیفیت ذہن میں طاری ہوتا ہے، حضرت فاطمہ سوچنے لگتی ہے اور امیر المومنین سوچ رہے ہیں، یہ رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، میاں بیوی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آج کپڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ سوچنے لگے، سر جھکا لیا اور غمگین لہجے میں خاموشی اختیار کر لیا۔ تو فاطمہ پوچھتی ہے، مجھے معاف کر دیے، میں نے آپ کے سامنے کچھ تقاضا کر دیا؟ فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں ماضی کے دریچے میں گم ہو گیا تھا اور میں کچھ سوچنے لگا تھا، میں کہ وہ ایک وقت تھا، ایک وہ دن تھا کہ میں جب ایک کپڑا، لباس پہن لیتا تھا تو پھر دوبارہ اس کپڑے کی نوبت آتی تھی، ایک دن میں ایک ہی کپڑا زیب تن ہوتا تھا، اور جب اس کپڑے کو اتارنے کے بعد دوسرے کپڑے کا نمبر نہیں آتا تھا، پھر دوسرا نیا کپڑا پہننے کا نمبر آتا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں، میں اپنی ماضی کے دریچے میں جھانک کے دیکھ رہا ہوں، میں جس گلی سے گزر جاتا تھا، جس بازار سے گزر جاتا تھا، وہ گلی اور بازار معطر ہو جاتا تھا، میں اس شاہانہ انداز میں زندگی گزار رہے تھے، آج میرا بیٹا ایک لباس کے لیے ترس گیا۔ یہ ہے عید کی تیاری۔ امیر المومنین وقت کے خلیفہ ہے اور میاں بیوی سوچ رہے کہ ہم بچے کا کپڑا کیسے بنائیں گے۔ فرمایا بیت المال، تو بیت المال سے ہم پیسہ کیسے لیں؟ یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا مال ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے
کہ اس غریب کے مال میں سے ہم کچھ لیں، کہ پھر بھی بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، بیوی اور بچے کے ضد پر۔ بیوی نے کہا ہم تو مان جائیں گے، آپ مان جائیے گا، یہ بچہ ہے، یہ بچہ نا سمجھ ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہے، ہم کیسے کس طرح سے اس کو دلاسا دیں گے؟ یہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میرا باپ کس انداز میں خلافت کر رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ 3 برِ صغیر پر عمر بن عبدالعزیز خلافت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ زکوٰۃ کی رقم لے کر عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے ہیں اور پورے شہر میں گھوم جاتے ہیں اور کہیں کوئی ایسا غریب نہیں جو زکوٰۃ کا مال لے۔ ایسے مالدار زمانے میں، فتوحات کا زمانہ تھا، سارے لوگ مالدار تھے، کسی سے اشارہ کرتے تھے تو پیسہ کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ضمیر گوارا نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین کسی انسان سے کہتے کہ میرا گھر فاقہ کشی سے گزر رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا آپ بچے کو کیسے سمجھائیں؟ بہرحال سوچتے سوچتے اس مرحلے پہ پہنچے کہ امیر المومنین ایک پرچہ نکالا اور پرچے پہ لکھا کہ آج ہم کو پیسے کی بہت سخت ضرورت ہو گئی ہے، اس لیے بیت المال کے داروغہ سے عرض ہے کہ میرے لیے 1 مہینہ کا پیشگی تنخواہ بھیج دے، اور خادم کو یہ پرچہ دے کر کے کہیں جا کر کے بیت المال کے خزانچی داروغہ کو دے دینا ہے، اور وہ جو چیز تم کو دے اسی انداز میں لے کے آ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ پرچی بیت المال کے داروغہ کے ہاتھ میں آتا ہے اور پرچی کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ آپ ہم کو عطا کر دیجیے۔ بیت المال کے داروغہ قلم لے کر کے لکھتے ہیں اور لکھ کر کے پرچی اس ملازم کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جاؤ امیر المومنین کو دے آؤ۔ جب وہ خادم گھر آتا ہے اور فاطمہ، امیر المومنین کی بیگم فاطمہ جب اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ آیا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتا ہے، کلیجہ میں دھک سے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ وہاں سے بھی یہ خالی ہاتھ آ گیا، وہاں سے بھی کوئی رقم نہیں۔ پرچہ ہاتھ میں دیا اور امیر المومنین اس پرچہ کو پڑھتے ہیں، اور پرچہ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیے گا؟ 1 مہینہ کی آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی باقی رہے گی اور آپ اس قرضے کو ادا کر دیں گے؟ امیر المومنین اس پرچہ کے جملے کو پڑھ کر کے فرمایا اے داروغہ، تم نے ہماری زندگی کو بچا لیا، ہم کو ہلاکت سے بچا لیا۔ صحیح میں زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا وقت متعین ہے اور وہ کس وقت آ جائے کسی انسان کو 1 مہینہ کیا اسے چند لمحہ کا بھی اس کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بلا کر کب حاضری لے لے، تم نے ہم کو ہلاکت سے بچا لیا۔ اب دیکھیے گھر کا ماحول، کپڑا دھو دھا کر کے عید کا دن آتا ہے اور بازار میں، دمشق کے بازار میں رونق، اور سارے لوگ نئے لباس میں ملبوس ہیں۔ لوگ اس منظر کو بھی
دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کس انداز میں آ رہے ہیں، کس انداز میں ان کا آنا جانا ہے۔ چشمے فلک نے یہ بصیرت آموز واقعہ دیکھا کہ امیر المومنین اپنے اس بیٹے کو لے کر انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں جس کے بدن پہ ایک دھلا ہوا کپڑا ہے، اور اطمینان سے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف۔ یہ وہ بیٹا ہے جو امیر المومنین کا ہے، اور صبر کا پتھر اپنے کلیجہ باندھ کر کے اور اسی کپڑے میں ایک وقت کا شہزادہ عید کی نماز ادا کرنے جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ عید کے دن بھی ایک دھلا ہوا کپڑا پہن کے جا رہا ہے۔ کہنے کو بات مختصر، جب بیٹا پرانا کپڑا پہن کے جا رہا ہے تو کیا باپ نیا کپڑا پہن کے ہوگا، یا ماں نیا کپڑا پہنی ہوگی؟ یہ امیر المومنین کا گھرانہ ہے، نہ ماں نیا کپڑا ملبوس ہے، نہ باپ نئے کپڑے ملبوس ہے، اور نہ خود بچے کو ملبوس کیا اور پرانے کپڑے میں۔ عید تو پرانے کپڑے میں ہو جاتی، عید اصل میں اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے خوف کرے۔